السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ناول تصویر بائی عبداللہ وسیم کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ جدا رہتی ہیں ان کی پشتیں اپنی آرام گاہوں سے، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور خوشی سے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس نہیں کوئی نفس جانتا جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے جزا ہے اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کیا جو شخص مومن ہے مانند فاسق کے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، نیند سے بیدار ہوتی ہوئی اس نے موبائل پہ ٹائم دیکھا۔ فجر پھوٹنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھایا اور تہجد کے 2 نفل پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ ذہن سے ہر خیال کو جھٹکتی ہوئی اس نے نماز میں اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں اور سورہ فاتح کے پہلے حصے میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا تھا اور دوسرے حصے میں اپنے لیے مدد کا طالب تھا۔ اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر وہ رکوع میں گیا اور ایسے ہی 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ سلام کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے اللہ اسے میرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ پر ہی انحصار کرتا ہوں، صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ صرف اس کی ذات پر ہی کامل یقین رکھتا ہوں۔ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان یقین کے رشتے کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ سے میری یہ دعا ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کرنا، ہمارا درمیان پاک رشتہ رہے ہمیشہ، اور ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ۔ مجھے 2 سال حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہنا اللہ۔ مجھ سے وہ بیہودہ باتیں نہیں ہوتی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنے اور ایمان کے درمیان ایک مضبوط حقیقی راستہ چاہتا ہوں۔ بس آپ سب کے دل نرم کر دیں اور ہمارا نکاح کرا دیں۔ وہ شاید پہلا مرد تھا جو منگنی سے زیادہ نکاح کو اہمیت دے رہا تھا، ورنہ آج کل تو ہم نے 3 سال منگنی رکھنی ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں، پھر شادی کریں گے، اور اس دوران کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، غیر حقیقی وعدے اور کتنی ہی حرام ملاقاتیں، نعوذ باللہ۔ اللہ میں حرام تعلقات سے نجات دے، آمین۔ دعا مکمل کرنے کے بعد اس نے فجر کی اذانیں سنی اور پھر مسجد کا رخ کر لیا۔ تم منہ میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ایجنٹ نے وائٹ ہارس سے استفسار کیا۔ کب؟ یوسف نے کھوجی لہجے میں پوچھا۔ ابھی گھنٹہ پہلے ہی، جب تم سیٹ سے ٹیک لگائی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ پہلے مجھے لگا تم سو رہے ہو، مگر مسلسل تمہارا منہ ہل رہا تھا۔ کیا کچھ پڑھ رہے تھے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو یوسف مسکرایا۔ میں روزانہ رات کو کچھ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی، اس نے میسج دیکھا۔ وائٹ ہارس، آر یو سیف؟ میسج آیا۔ یس الحمدللہ۔ میسج گیا۔ کیا پڑھتے ہو؟ ایجنٹ نے دوبارہ پوچھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ رات کو وہ صورتیں پڑھ کر سویا کرو جس کی 30 آیات ہیں۔ ایک آپ کو قیامت والے دن سوا نیزے اوپر آئے سورج کی تپتی کرنوں سے بچائے گی، یعنی اللہ کے عرش کا سایہ کرے گی، اور دوسری آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ یوسف نے حدیث بیان کی، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ نام بھی بتا دو تاکہ میں بھی پڑھا سکوں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بولا، ایک سورہ ملک ہے اور دوسری سورہ سجدہ۔ یوسف اپنی بات کہہ چکا تھا۔ اوکے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، اس نے کہا۔ کوشش کرنے سے اچھا اگر تم نیت کرو تو دیکھنا کہ اللہ تم سے یہ کام آج ہی کرا دے گا۔ اس نے ایک اور حل بتایا، اور وہ اب بھی سامنے اسکرین پر ہی دیکھ رہا تھا۔ اب دونوں خاموش تھے۔ رات کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ سورج کی نہ محسوس ہوتی روشنی نے نیلا رنگ دے دیا تھا۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھے۔ دوپہر شام میں بدل رہی تھی، گرمی کم ہو گئی تھی اور آفس سے چھٹی بھی ہو چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، کوئی اپنی گاڑی میں تو کوئی لوکل۔ ایسے میں وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، آفس بیگ ہاتھ میں پکڑے، بالوں کو جوڑے میں سمیٹے، پنک رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہت پروفیشنل لیڈی معلوم ہوتی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ مراد سڑک پر رکشے کا انتظار کرتی ایمان کو دیکھ کر اس تک آیا۔ گہرے ہرے رنگ کی چیک والی شرٹ کے نیچے کالے رنگ کی پینٹ پہنے، کلائی میں گھڑی پہنے، ایک ہاتھ میں فون اور گاڑی کی چابی، دوسرے ہاتھ میں وائلٹ کو جیب میں رکھتے ہوئے اس تک آیا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، ایمان نے انکار کر دیا۔ اس کی گاڑی ورک شاپ پر تھی، اس لیے وہ آج لوکل آئی تھی۔ مگر مراد نے بولنا چاہا۔ مراد میں آپ کے ساتھ اکیلی نہیں جا سکتی، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایمان نے اس کی بات کاٹ کر وجہ بتائی۔ اس کے منہ سے مراد نے آج پہلی دفعہ اپنا نام سنا تھا۔ آج اسے اپنا نام بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ مراد نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایمان نے خاموش نظر اس پہ ڈالی۔ آس پاس ٹریفک کا شور بہت زیادہ تھا۔
ہمارے درمیان فی الحال کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں آپ پر اعتبار کروں. جب ہوگا تو کر لوں گی. یہ کل والی ایمان نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی. آخر کیوں؟ کیوں وہ ایک بار اسے چلبلی سے ملتی تھی اور اگلی بار سنجیدگی کی ایک سنجیدہ قسم؟ وہ یہ سب آخر مینج کیسے کرتی تھی؟ یہ بات تو وہی جانتی تھی. ویری گڈ، مجھے آپ سے یہی امید تھی. وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا. مراد کو بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اس کا انتخاب بہت اچھا تھا. باحیا، وہ کسی ایرے غیرے پر اعتبار نہیں کرتی تھی. یہ ایک اچھی لڑکی کی صفت ہوتی ہے، منہ اٹھا کر کسی غیر آدمی کے ساتھ چلے جانا اور پھر عزت کا جنازہ نکال دینا. وہ ان لڑکیوں میں شامل نہیں تھی. اگلے 5 منٹ میں اسے رکشہ مل گیا. پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، ہم اتنی جلدی آ گئے ڈنر پر. 2 دن بعد ہی. دراصل ہم سے انتظار نہیں ہوا. جنت پرجوش اور ذرا شرمندہ لہجے میں گویا ہوئی. عامر اور جنت کسی خاص مقصد کے لیے جہانگیر ہاؤس آئے تھے. ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ آئے. سلمیٰ نے بھی خوشی سے کہا. جنت اور عامر شرازی ایک 2 سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے. سلمیٰ اور ایمان ان کے سامنے والے صوفے پہ براجمان تھیں. اسد اپنے کمرے میں تھا. رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، وہ ڈنر کر کے ہی جائیں گے. شکریہ، ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. جنت کی بات کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے ایمان کو کچن میں بھیج دیا. وہ کچن میں چلی گئی. اسد پہلے ہی اپنے کمرے میں تھا. مجھے اور عامر کو ہمارے بیٹے مراد کے لیے ایمان کا ہاتھ چاہیے. ہماری بہت خواہش ہے کہ ایمان ہمارے بیٹے کی دلہن بنے. انشاءاللہ آپ کو ہمارے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. ایمان بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ. ہم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں. امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جنت نے بغیر کسی تمہید کے بات کہہ دی. میں ایمان سے پوچھ کر بتاؤں گی. ویسے مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مراد بیٹا مجھے بہت پسند ہے اور میری بھی یہی خواہش تھی. آج آپ نے بھی اظہار کیا، مجھے خوشی ہوئی. سلمیٰ بہت خوش نظر آ رہی تھی. امی کھانا لگ گیا ہے، ایمان نے آ کر اطلاع دی. ایمان بیٹا ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں. جنت کے کہنے پر ایمان ذرا حیران سی ان کے پاس گئی اور اس کی حیرانی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے جنت نے ایمان کے ہاتھوں میں ایک بڑا کنگن رکھ دیا. ایمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس وقت کیا کرے. وہ حیران ہونے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی. میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ کنگن پہن لو، اور اگر ہے تو پھر بھی تم ہماری بیٹی ہو. اللہ تمہاری نصیب اچھے کرے. جنت نے انتہائی شائستگی سے ایمان سے پوچھا. ایمان نے ایک سوالیہ نظر اپنی ماں پر ڈالی تو سلمیٰ نے گردن ہلا کر ہاں کہا. ایمان نے بخوشی وہ کنگن اپنے خوبصورت ہاتھوں میں پہن لیے. بہت مبارک ہو. جنت نے ایمان کو گلے لگایا. عامر نے بھی آگے ہو کر ایمان کے سر پر پیار دیا. ایمان شرماتی ہوئے کچن میں چلی گئی. مراد سے تو آپ واقف ہی ہیں. دراصل ہمیں ذرا جلدی ہے تو اگلے ماہ کے آخری جمعے میں ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جنت نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا. جیسے مناسب لگے. سلمیٰ نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا. سب بہت خوش تھے، وہ رات بھی. شائستہ اور رہبر کی زندگی میں ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا. وہ بہت خوش تھے. ہسپتال کے کمرے میں وہ سب موجود تھے. شائستہ کے والد نے اس بچے کے کان میں اذان دے کر اسے یہ یقین دلایا کہ وہ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہے. 2 دن بعد شائستہ گھر آ گئی تھی. رہبر، اس کا نام کیا رکھیں؟ اس نے سوال کیا. تمہاری مرضی، جو چاہے رکھو. وہ نارمل انداز میں بولا جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو. مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے. اللہ اسے جنت میں جگہ دے آمین. میں اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پر رکھ دیتی ہوں. شائستہ نے اداس لہجے میں کہا. رہبر خاموش تھا. رہبر، آئے نا ایک تصویر لیتے ہم ساتھ میں، ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے. شائستہ نے اسے بلایا. وہ موبائل استعمال کر رہا تھا. اچھا جناب. وہ فوراً بیڈ پر ذرا آگے ہو کے شائستہ کے قریب آ گیا. وہ شائستہ کی ہر بات مانتا تھا. بچہ شائستہ کی گود میں تھا. رہبر ساتھ بیٹھ گیا تو شائستہ نے کیمرہ کھولا. وہ تینوں اسکرین میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے. چلو اب کلک کر بھی دو، اسکرین کو دیکھتے ہوئے رہبر نے کہا. یار میں اچھی نہیں لگ رہی. شائستہ نے خود کو کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہا. یار شائستہ، اچھی تو لگ رہی ہو تم اتنی. اب اور کتنی اچھی لگنا ہے. رہبر نے کہتے ہوئے اس کے بال پکڑ کر آدھے کر دیے، آگے کی کر دیے. شائستہ ہنوز کیمرے میں دیکھ رہی تھی. اب ٹھیک ہے. ویسے رہبر، آپ کو میرے بال بہت پسند ہیں. آپ ہمیشہ انہیں کھلے رکھنے کا کہتے ہیں. شائستہ نے اب چہرہ موڑ کے اس کی طرف دیکھا. ہاں، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، نو ڈاؤٹ. رہبر نے تعریفی انداز میں کہا. شائستہ مسکرا دی. اچھا اب تصویر لے لو، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں. وہ مصنوعی ناراضی سے بولا. اچھا اچھا. شائستہ نے فوراً کیمرہ سامنے کیا. کیمرے میں وہ تینوں بہت اچھے لگ رہے تھے. شائستہ نے کلک کیا اور تصویر بن گئی. ان تینوں کی پہلی اور آخری تصویر. اچھی آ گئی ہے، میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں. ہم دونوں اپنا وال پیپر لگاتے ہیں. شائستہ نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا اور شیئر کر دی. دونوں نے اسی وقت اپنے اپنے فون کے وال پیپر پہ یہ تصویر لگا دی. پرفیکٹ، شائستہ نے کہا. وہ تو لا علم تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. رہبر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا. شائستہ بچے کے ساتھ مصروف تھی. دیکھو کہ
کیسے بادل روتے ہیں، وہ بچھڑے ہوئے بادل، ملنے پر خوشی سے آنسو بہاتے ہیں اور دنیا کو سیراب کرتے ہیں۔ اے خدا، بنا دے انسانوں کو بھی ایسا ہی کہ خیر بانٹے اپنے پیاروں میں روٹنے کے بعد ملنے پر۔ وہ ہمارے چاروں اطراف سے دیواروں اور ان پر لگی تاروں سے گھری ہوئی تھی، کوئی اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ایسا کرنے کی کوئی کوشش کرتا تو ان چاروں کو موجود کرنٹ سے اگلے جہاں کوچ کر جانا تھا۔ ان دیواروں میں کہیں وقفے وقفے سے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کو پار کرنا بھی آسان نہیں تھا، صرف وہی پار کر سکتا تھا جو اس خوفناک یونٹ کا حصہ ہو۔ عمارت کے بنے اندر ایک کمرے میں وہ آج بھی غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ آج تو اس کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا، کیونکہ آج دشمن اس کے گھر آ کر اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے فرار ہوا تھا اور اسے علم بھی نہ ہو سکا۔ میں آج واقعی ہار گیا ہوں۔ مجھے لگا تھا میں کبھی بھی ہار نہیں سکتا، لیکن اس نے میرے ہی گھر میں گھس کر مجھے یہ احساس دلایا کہ میں غلط تھا۔ اس نے یہ احساس دلایا کہ میں بھی ہار سکتا ہوں۔ یش کہتے ہوئے کرسی پر گر سا گیا تھا اور ماتھے پہ شرمندگی اور تھکاوٹ سے ہاتھ رکھا۔ چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو دفع ہونے کا کہا۔ وہ سب چلے گئے۔ کمرے میں اسے خاموشی اور شرمندگی کو ایک دوسرے کے سپرد کر گئے تھے۔ شاید میں نے اسے مار کر غلط کیا۔ یہ احساس مجھے آج تک اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہے۔ میں نے غلط کیا۔ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس کی زندگی نہیں چھیننی چاہیے تھی۔ آخر کوئی اپنی محبت کو کیسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں گہری سوچیں سیر کر رہی تھیں۔ وہ ان سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اس نے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکالی۔ وہ تصویر اتنے سالوں بعد بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی بہت حفاظت کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس کی آہ لگی ہے۔ میں نے اس پر ظلم کیا۔ میں نے کتنی ہی لوگوں کو قتل کیا ہے، پر آج تک مجھے بس یہی قتل یاد ہے۔ مجھے بس وہ یاد ہے۔ میں چاہ کر بھی خود کو وہ سوچتے سوچتے واپس ماضی میں چلا گیا۔ سرخ بہتی آنکھیں جو اس تصویر کو بہت رن سے دیکھ رہی تھیں۔ انسان خود کو تو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، مگر اپنے پیاروں پر ذرا سی تپتی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے یہ قدم اٹھایا گیا تھا؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی اس کی؟ ایسا کیا ہوا تھا جو اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ایسے خون آلود کرنا پڑا؟ مجھے لگتا ہے میں انسان سے حیوان بنتا جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اسی دن سے حیوان بن گیا تھا جب میں نے اسے مارا تھا۔ مجھے اس دوسری جان کا بھی احساس نہ رہا اور وہ سوچتے سوچتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے پائے سرخ لکیریں دوڑ رہی تھیں۔ گرم قطرے اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ میں اپنے فرض میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ انسانیت ہی چھوڑ دی۔ میں انسان نہیں بلکہ درندہ بن گیا تھا جو بھوک سے بے حال ہو کر انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ میں حیوان بن گیا تھا۔ میں واقعی حیوان۔ اس نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ دماغ کے گوشوں کو چین و سکون نہیں تھا۔ اس کے پاس دو راستے تھے۔ اس نے انسان بننے سے زیادہ درندگی کو ترجیح دی۔ اللہ انسان کو ہمیشہ دو راستے دیتا ہے، ایک وہ راستہ جو نیکی کا ہے، کامیابی اور عزت کا ہے، اور دوسری طرف ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے جو بدی کا ہے، ناکامی اور ذلت کا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یش کو اچھا موقع ملا تھا، پر اس نے حیوان بننے کو چنا، جس کا دکھ اور تکلیف ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہی۔ کرنل، ہمیں خبر ملی ہے کہ پاکستان میں ایک دھماکے کی تیاری چل رہی ہے۔ کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر دھماکے کے متعلق پوچھا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر اس کا ہاتھ تھا، اس لیے وہ اس کی کیفیت نہ دیکھ سکا۔ ہاں، اس نے خود کو کمپوز کر کے جواب دیا۔ انداز میں ہنوز تلخی تھی۔ شاید یہ تلخی اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ سوچوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر کچھ دیر کے لیے تھم گیا۔ اس نے وہ تصویر واپس اپنے والیٹ میں رکھ لی۔ وہ ایجنٹ کہہ کر مڑ گیا اور فون پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ گیٹ ریڈی ٹو سیو دا ورلڈ۔ ان الفاظ نے چند سیکنڈ میں ہی دوسرے ملک کا سفر طے کر لیا۔ باب نمبر 6 لا علم۔ یہ پارٹی ایمان اور مراد کے نام۔ سافٹ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے عامر شرازی نے کہا، آج آفس میں ہلکی سی پارٹی ارینج کروائی تھی اور سب امپلائیز اس میں شریک ہوئے تھے۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ان دونوں کی شادی کا فنکشن ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ آئیں گے۔ عامر شرازی بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنے تمام عملے کو دعوت دی۔ ان کی دائیں طرف کھڑی ایمان جہانگیر کاسنی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، اپنے ازلی انداز میں اسٹالر کو گردن کے گرد لپیٹے، خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات سے بھیگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ اور پاؤں میں براؤن ڈریس شوز پہنے مراد شرازی چہرے پہ مسکراہٹ سمیٹے سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ عامر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو وہ دونوں ذرا قریب آئے۔ ایمان نے جھجکتے ہوئے مراد سے کہا۔ ایمان اس کے کندھے تک آتی تھی۔ کیوں؟ مراد انجان بنتے ہوئے بولا۔ آپ کو نہیں آ رہی؟ جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ آپ تو بہت بے شرم ہیں۔ ایمان کے منہ سے جو آیا اس نے کہہ دیا، حالانکہ یہ بات ناسمجھی میں کی تھی اور اسے جلد احساس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پہلو میں کھڑا مراد ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور ایمان اپنی انتہائی تیز چلتی زبان کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ بندہ دیکھ کر ہی بول لے لیتا ہے۔
جو منہ میں آتا ہے فرما دینا ہوتا ہے بس۔ اف، وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ مراد سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا، لوگ اب مبارکباد دے رہے تھے۔ مراد، ایمان نے پکارا، اور یہ لہجہ، یہ تو یہ تو محبت کا لہجہ تھا۔ مراد اس لہجے سے واقف تھا کیونکہ اس کا لہجہ بھی محبت سموئے ہوئے تھا، اور اس کے اس طرح بلانے پر اپنی ساری سنجیدگی کو ہوا کرتی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ایمان، اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اور ایمان اس لہجے کے اندر چھپا عشق نظر انداز نہ کر سکی اور شرما کر اپنے آفس روم میں چلی گئی۔ سوری کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، جبکہ مراد سمجھ چکا تھا کہ معذرت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے ناراض ہوتا تو ہی معاف کرتا نا، وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، ناراض ہونے کی ایکٹنگ ضرور کر سکتا تھا جو وہ ابھی کر رہا تھا۔ دور جاتی ایمان کو وہ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ خوشی سے مسکرایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہیں ادھر دیکھ کر۔ میں جانتا ہوں کہ تم وہ کام پورا کر کے ہی واپس آنا چاہتے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس کے کارندوں کو پکڑیں تاکہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، جیسے کسی نے تمہارے بارے میں سے بتایا تھا، اور تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پہلے یہاں کا کام نپٹائیں تو ہی اس کا کام تمام کریں گے۔ ویسے بھی ادھر ابھی ہمارے بندے موجود ہیں۔ کرنل عاصم وائٹ ہارس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ لیکن کرنل، آپ مجھے واپس بلائے بغیر بھی تو یہ کام کر سکتے تھے، اور میں وہاں اس فساد کی جڑ کو کاٹ دیتا۔ وہ ذرا خفگی سے بولا۔ اسے ان کا یہ فیصلہ زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ یوسف، اب وہ سب تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کرنے لگ گئے ہیں اور تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ ایسے میں تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اس کو مارنے کے لیے پلاننگ۔ کرنل نے بھی اب ذرا خفگی سے کہا، اور ویسے بھی ہم تم سے بہتر جانتے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ لہجے میں اب تلخی بھی شامل تھی، جس پر وائٹ ہارس اششت رہ گیا کہ پہلے تو انہوں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی۔ سوری کرنل، اس نے معذرت کی۔ جاؤ تم آرام کرو، کل سے کام شروع کرنا ہے، اور ہمیں ایک خبر ملی ہے کہ وہ ایک شاپنگ مال میں حملہ کرنے لگا ہے۔ انہوں نے اطلاع دی۔ انشاءاللہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، وائٹ ہارس نے کہا۔ انشاءاللہ، انہوں نے بھی تائید کی۔ ایجنٹ یوسف اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوپہر میں گرمی عروج پر تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کاغذ کی آواز سے کمرے میں شور سا برپا ہوا، جو انتہائی خاموشی کی وجہ سے زیادہ خاموش ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پین پکڑے وہ جگہ جگہ نشان لگاتا جا رہا تھا۔ ٹیبل پر جھکنے سے وہ تھک گیا تھا تو صوفے کی نرم پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سیدھا ہوا اور پین پکڑ کر دوبارہ سے اس بڑے سے کاغذ پر نشان لگانے لگا۔ چہرے پہ ٹینشن اس قدر تھی کہ جیسے یہ کام اگر نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ماتھے پہ کئی بل نظر آ رہے تھے اور مسلسل چلتا ہاتھ تھک چکا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ پین چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو آرام دینے لگا، اور جب ذرا سا آرام مل جاتا تو پھر سے اس بڑے سے کاغذ کو نیلی سیاہی سے رنگنے لگ جاتا، کہیں نقطہ اور کہیں بڑے دائرے۔ اس کاغذ پہ بکھرے پڑے تھے، اور وہ بھی ہنوز پریشانی کے عالم میں تھا۔ اتنے میں ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھتے ہوئے اپنے ماتھے پر پڑے بلوں کو دور کیا اور کال ریسیو کر لی۔ ہاں، کر رہا ہوں، رات تک مل جائے گا، اس نے اطلاع دی۔ نہیں یار، اس سے پہلے نہیں دے سکتا میں، رات میں خود دینے آؤں گا یا تم آ جانا، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ اس کی بات کے جواب میں کہہ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی ذرا کام رہتا ہے، میں ختم کر کے بتا دوں گا، اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور دوبارہ سے اس کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کام کرتے کرتے 4 بج گئے۔ موسم کی گرمی اب ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بارش ہوگی، کیونکہ سرمئی بادل آسمان پر برسنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اتنے میں اسے ایک اور فون کال آئی۔ اس نے نمبر دیکھا، فون اوکے کہہ کے کان سے لگایا۔ ہاں، ساری تیاری ہو گئی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم دیکھنا، اس دھماکے سے تو ان کی روحیں بھی نہیں بچیں گی اور تم لاشوں کی بات کرتے ہو، وہ نفرت سے کہہ رہا تھا، اور اگلے بندے کی بات سننے کے لیے خاموش ہوا۔ ان غافلوں کو کیا خبر ہوگی، وہ عیاش قوم ہے۔ ہم اس دھماکے کو ایسا یادگار بنائیں گے کہ ان کی ساری عیاشی دھواں دھواں ہو جائے گی۔ وہ اب ایکسائٹڈ تھا۔ ہاں ہاں، کل یہ کام کر لیں گے ہم، میں بس کام ختم کر کے نکل ہی رہا ہوں، تم کل کا پلان سمجھا دوں گا، اس نے اطلاع دی۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، بھگوان کرے سب پلان کے مطابق ہو جائے، پھر ہم اپنے دیش بھارت واپس چلے جائیں گے، پتہ نہیں ہیڈ کوارٹر آگے کیا حکم دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور کمرے کی دہلیز پر چائے کی ٹرے پکڑے شائستہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کا محبوب، اس کا شوہر ایک دہشت گرد ہے، ایک کافر ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ کیا میں نے ایک کافر سے شادی کی؟ کیا میں ایک ناجائز رشتے میں ہوں؟ اور میرے اللہ، وہ سکتے کے عالم میں یہی سوچ رہی تھی۔ میری ساری زندگی ایک جھوٹ تھی، میں ایک کافر کے ساتھ۔ اس کی سوچوں کے الفاظ بھی بے ربط ہو گئے تھے، اور اس کے ہاتھ سے ٹرے زمین پر گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ چائے کی چینٹی دیوار اور اس کے پاؤں پر بھی آ گرے۔ ٹرے گرنے کی آواز سے اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ ہکا بکا سی شائستہ دروازے پر کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہے۔ شائستہ، اس نے پکارا۔ کنفیوز اور ششت سی شائستہ وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس تک آیا۔
کیا ہوا؟ اس نے انتہائی نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں وہ کچھ نہیں، میں دوبارہ چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ ابھی تک کنفیوز تھی۔ وہ رہبر کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ ادھر ادھر دیکھ کر بے ربط الفاظ میں بات کر رہی تھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس بیٹھو۔ رہبر نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا تھا اور شائستہ اس کے اس طرح چھونے پر جیسے کرنٹ کھا کر خود کو چھڑاتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں وہ میں اچھا آپ اپنا کام کریں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑنے ہی لگی تھی تو رہبر بول اٹھا۔ کہاں؟ پولیس اسٹیشن۔ رہبر کے لہجے کا اطمینان اسی طرح قائم تھا۔ ہاں نہیں کمرے میں۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ اچھی بات ہے، پولیس اسٹیشن ویسے بھی تم نہیں جا سکتی۔ اطمینان در اطمینان، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ وہ پہلا فقرہ تھا جو اس نے روانی سے بولا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی، دروازہ لاک کیا اور اپنی سانسیں بحال کیں۔ باہر بادل برسنا شروع ہو چکے تھے۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں کے چھوٹے سے تالاب میں تیر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے چہرے پر لڑکھڑا گئے اور اس کی گالوں سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک پہنچ گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ سو رہا تھا بے حد سکون سے۔ اسے اس بچے پہ ترس آیا تھا۔ وہ اپنے ٹیبل تک آئی اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جلدی سے اس نے قلم اور کاغذ پکڑا اور فوراً سے لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا گیا اور وہ اندر آ گیا۔ وہ میرے پاس ماسٹر کی تھی تو میں نے دروازہ کھول لیا۔ وہی اطمینان سے بھرپور لہجہ۔ شائستہ اپنے بچے کے کپڑوں میں کوئی کاغذ رکھ رہی تھی۔ رہبر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی، آنسو صاف کیے اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ آخر میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیا پورے جہاں میں تمہیں میں ہی ملی تھی؟ تم انسان بن کر ہی سوچ لیتے۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تڑپ کی چھاپ نمایاں تھی۔ رہبر استہزائیہ ہنسی ہنسا بلکہ اس نے کہکا لگایا اور اس کہکے کو اس نے فوراً سے پہلے ایک سخت نظر سے بدلا اور آگے بڑھ کے شائستہ کے بال پیچھے سے دبوچ لیے۔ یہ بات تم اپنے بھائی سے پوچھ لینا۔ وہ غصے سے بولا اور شائستہ درد سہتی گئی۔ پر افسوس وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں، اس نے ایک توقف کیا، تم بھی اس کے پاس جا کر پوچھ لینا۔ وہ غصے سے بولا اور شائستہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ اپنے بال نہ چھڑوا سکی۔ آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگوئے ہوئے تھے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ وہ تو خود شہید ہو گیا تھا، وہ معصوم ہے۔ شائستہ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی حمایت کی۔ ہاں واقعی وہ معصوم تھا اور لعنت ایسی معصومیت پر۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ پر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اب بھی اسی عالم میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے بال ابھی تک رہبر کی شکنجے میں تھے۔ میرے باپ کا قتل تمہارے بھائی میجر یوسف منصور نے کیا تھا، اس کا بدلہ میں آج تم سے لوں گا۔ رہبر نے غصے سے کہتے ہوئے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور شائستہ 3-4 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ رہبر 2 قدم آگے بڑھا۔ میرا باپ ایجنٹ ہینڈلر تھا، تمہارا بھائی SII میں تھا۔ تب میں کالج میں تھا جب ہمارے گھر میں خبر ملی کہ میرے باپ کا قتل ہو گیا ہے۔ جب میں نے راہ جوائن کی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک پاکستانی یوسف منصور نامی درندے نے میرے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اور کچھ عرصہ بعد جب میں پاکستان میں ایک جاسوس بن کر آیا تو میں نے تمہاری فیملی کا پتہ کروایا اور مجھے وہ بآسانی مل گیا۔ وہ 3 لوگ جو میرے ساتھ تمہارا رشتہ لینے آئے تھے وہ بھی یہاں جاسوس ہی ہیں۔ تم لوگ مان گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ پھر یہ غلطی، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ معصوم دنیا سے لا علم بچہ سو رہا تھا۔ خیر مجھے اسی دن کا انتظار تھا، میں تم دونوں غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ اٹھا کر سائلنسر لگی پستول نکالی اور شائستہ کو ہدف بنایا۔ وہ حیران و پریشان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے ساتھ ہونے والے اس عجیب منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، بالکل چپ، کچھ بول نہ سکی، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، وہ پوری طرح سے اس کے حوالے تھی۔ پلیز رہبر تم مجھے مت مارو، میرا بھائی خود اب اس دنیا میں نہیں ہے، تمہارا بدلہ پورا ہو گیا، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، میں کسی کو تمہاری حقیقت نہیں بتاؤں گی، میں کہوں گی کہ میں نے تمہیں خود چھوڑا ہے، خدا کا واسطہ میرا نہیں تو اس بچے کا ہی خیال کر لو، ماں کے بغیر یہ بچہ رہ لے گا؟ وہ التجا کر رہی تھی۔ رہبر نے سر جھٹکا۔ خدا کا، کلک کی آواز آئی اور اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، میں نے اتنی حسین دلہن کبھی نہیں دیکھی۔ رہبر نے اپنی شادی پر شائستہ کو پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں آئس کریم پسند ہے۔ وہ شائستہ کی پسند سے واقف تھا۔ آئی ریئلی لو یو شائستہ، اس نے کار میں شائستہ سے اظہار محبت کیا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اسے شائستہ کے بالوں سے عشق تھا۔ شائستہ کی نظروں میں یہ سارے منظر لہرا رہے تھے۔ پیٹ میں گولی لگی تو شائستہ نیچے گرتی چلی گئی۔ اپنا ہاتھ اس نے پیٹ پر رکھا تو ہاتھ خون آلود ہو گیا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ جس انسان سے اس نے محبت کی تھی اسی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شائستہ کی محبت ہار گئی تھی۔ رہبر سرخ و نم آنکھوں سے خون میں لپٹی آخری سانسیں لیتی
اپنی محبت کے ہار جانے کا ملال آنکھوں میں لیے شائستہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا یہ سال بہت خوبصورت لگا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھا اس کے ساتھ۔ وہ یہ سب کبھی نہیں بھلا سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ حسین دلہن، آئس کریم پارلر کی گفتگو، وہ اس کا اظہار محبت کرنا، کرل بال، اسے سب یاد تھا، وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ ریبر نے سر چٹک کر اپنے ذہن میں آئی تمام سوچوں کو دور کیا۔ وہ اس وقت ایسے کمزور نہیں بن سکتا تھا۔ اسے اپنی کارکردگی کے سارے ثبوت بھی مٹانے تھے، پر بلا شبہ اسے دکھ تھا۔ وہ شائستہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی اور اس نے خود اپنی محبت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کا دھیان اب اس بچے کی طرف تھا جو گولی چلنے کی آواز سے ڈر گیا تھا اور خوف سے رونے لگا تھا۔ شاید اسے اپنی ماں پر ٹوٹی قیامت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ مت۔ گولی لگنے کے شدید درد کے باوجود وہ اپنی اولاد کے لیے بہت مشکل سے بولی اور اتنا کہنا بہت تھا کہ کلک، اور اس عورت کی چیخوں سے پورا گھر کانپ گیا۔ وہ اپنی آخری 3-4 سانسیں لینے کے بعد اس درندے کو وہیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی اور اس کی کہانی ختم۔ آج موسم خاصا خراب تھا۔ بارش متواتر ہو رہی تھی جیسے شائستہ کے حال پر آسمان بھی رو پڑا۔ شائستہ کو اپنی لا علمی کی بہت بھاری سزا ملی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں کھانا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، محض کوشش۔ اس کو سمجھاتی سلمیٰ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہائے اللہ! ایمان نے کرا بھری کیونکہ گرم کوکر اس کے ہاتھ سے مس ہوا تھا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی اپنا ہاتھ ہوا میں تیزی سے لہرانے لگی۔ اللہ امی بہت جلن ہو رہی ہے، اف! وہ درد سے بولی۔ ہاتھ ہنوز ہوا میں لہرا رہی تھی۔ میں کیا کروں تمہارا؟ اتنی بڑی ہو گئی ہے، ابھی تک کوکر کھولنا نہیں آیا، ہاتھ جلا لیا۔ سسرال جا کر میری ناک ہی کٹواؤ گی۔ سلمیٰ صاحبہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی اور پھر کیبنٹ میں سے کریم نکال کر ایمان کو لیے صوفے تک آئیں۔ 1000 دفعہ بتایا ہے ایسے کھلتا ہے، مگر مجال ہو جو اس لڑکی کو ذرا سمجھ میں آتا ہو کچھ۔ میں تو تھک گئی ہوں سمجھا کر۔ شادی سر پر ہے اور یہ جناب عالیہ کو کوئی گھرداری نہیں آتی۔ ان کا اتنا بڑا گھر کیسے سنبھالے گی؟ اللہ ہی خیر کرے۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بے عزت کروائے گی کہ ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور ایمان اپنے درد بھول کر چپ چاپ ٹکٹکی باندھے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تانے دینے کی کوالٹی ہر پاکستانی ماں کے اندر قدرتی پائی جاتی ہے یا بعد میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے؟ ہاں تو کچھ غلط کہا؟ سلمیٰ ذرا چیمپ کر بولی۔ اور کچھ؟ ایمان نے مختصراً کہا۔ تمہیں کون سا اثر اجانا ہے؟ میں ہی فضول بولتی رہتی ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں نا، ماں ہوں، بولنا پڑتا ہے، پر یہاں کسی کو پرواہ نہیں۔ جب چلی جاؤں گی نا تو بیٹھ کر یاد کرنا پھر۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے چپ کر گئیں۔ اتنی تعریف کا شکریہ، ایمان نے خفگی سے کہا اور کریم لگے ہاتھ پر احتیاط سے پھونک مارنے لگی۔ اسے ٹھنڈک میں راحت مل رہی تھی۔ ٹھیٹ اولاد، وہ کہہ کر اٹھ گئیں۔ اماں، آپا کی غلطی ہے تو مجھے کیوں ساتھ ذلیل کیا جا رہا ہے؟ ہوم ورک کرتا سے ٹھیٹ اولاد کا لقب سن کر کمرے سے باہر آ گیا اور منہ بسور کر بولا، ہاں تو تم جیسے بڑے فرما بردار ہو، میرے جیسی ایک آواز پر آ جاتے ہو نا اور ہر کام کر دیتے ہو میرا۔ کونے والی دکان سے دہی تو تم لا کر نہیں دیتے، مجھے خود جانا پڑتا ہے۔ ایمان سے فارغ ہو کر سلمیٰ اب اسد پر شروع ہو گئی تھی۔ چلو جی، میں تو ایویں باہر آ گیا، امی آپ آپی کو ہی ڈانٹیں۔ وہ ناراضی سے بولا اور اندر چلا گیا۔ اماں، آئندہ مرنے کی بات مت کرنا۔ ایمان سنجیدہ چہرہ لیے ان کے سامنے کچن میں آ گئی تھی۔ ہاں، جیسے تم لوگوں کو بڑی پرواہ۔ وہ بھی جملہ مکمل کر ہی رہی تھی کہ ایمان کے رونے کی آواز سنتے ہی وہ چپ کر گئیں۔ ایمان؟ انہوں نے اسے گلے لگا لیا، وہ خود بھی رونے لگی تھی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا نا میری بچی، چپ کر جاؤ، میں سوری کرتی ہوں۔ خود سے الگ کر کے وہ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئے بولیں، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ ایمان نے گیلے لہجے میں کہا، آپ کو نہیں پتا جن گھروں میں مائیں نہیں ہوتی ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کرچی کرچی ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو لاکھ تکلیفوں اور مشکلوں کے باوجود اپنے گھر کو جوڑے رکھتی ہے، اسے بکھیرنے نہیں دیتی۔ یہ حوصلہ صرف ماں میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں۔ وہ بول رہی تھی اور سلمیٰ سن رہی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا اسد بھی یہ دیکھ رہا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کی اولاد تنہا رہ جاتی ہے، سگا باپ بھی ماں نہیں بن سکتا۔ وہ بچوں کو پال سکتا ہے لیکن جو مرضی کر لو، کبھی بھی بچوں کو ماں نہیں ملتی۔ ماؤں کے بغیر گھر قبرستان بن جاتے ہیں۔ ایمان نے اب دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ سلمیٰ نے اسے دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ اسد وہاں سے چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا، وہ بھی رو رہا تھا۔ اماں، مجھے بھی پیار کر لینا ورنہ مجھے آپ ہی کی بات سچ لگنے لگتی ہے۔ وہ بھی گیلے لہجے میں بولا۔ کون سی بات؟ سلمیٰ نے حیرانی سے پوچھا۔ ایمان آہستہ سے وہاں سے کھسک گئی کہ اب شامت آنے والی تھی۔ وہی کہ آپ نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے، وہ کہتے کہتے رو پڑا اور سلمیٰ سے لپٹ گیا۔ ایمان! سلمیٰ اپنے پرانے موڈ میں آ چکی تھی۔ انہوں نے غصے سے ایمان کو آواز دی، وہ ان سے ذرا دور کھڑی تھی۔
قسم سے بڑی لمبی زبان ہے، اگر اتنے زیادہ ہاتھ چلنے لگے نا تو مجھے ذرا سکون آئے۔ سلمیٰ پھر سے وہ انداز اپنا لیا تھا اور ایمان اس پار کھڑی مسلسل ہنس رہی تھی۔ یہ ہنسی مذاق ہی تو گھر کو گھر بناتا ہے، ورنہ آج کل اسکرینوں میں جکڑی لاشوں کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ غم اور خوشیاں تو زندگی کا ایک حصہ ہیں، ان کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اور ان مشکلات کا سامنا کرنے والا ہی اشرف المخلوقات ہے۔ وہی ہیں پورے مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سنہری صبح کا آغاز ہو چکا تھا، ہر طرف سورج نے انصاف کے ساتھ ہی اپنی کرنوں کو تقسیم کیا تھا۔ سورج اگر گرم ہوتا ہے تو وہ زیادتی نہیں کرتا، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ جو زیادہ دھوپ کا حقدار ہوتا ہے اسے زیادہ دھوپ دیتا ہے، جو کم کا حقدار ہوتا ہے اسے کم دیتا ہے، کیونکہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، وہ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ ہم انسان بھی اسی کی مخلوق ہیں، پھر ہم کیوں ناانصافی کر جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ کھڑکی سے اندر آتی شعاؤں کو دیکھتے ہوئے وہ انسانوں کی ناانصافی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چائے کا کپ لیے وہ بار اسٹول پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب اس کے استاد نے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یوسف مائی بوائے، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ انہوں نے فریش موڈ میں پوچھا۔ کرنل، وہ جو آدمی ہے یش، کیا وہ کبھی پاکستان میں بھی آیا تھا؟ وائٹ ہارس نے سوال کیا۔ ہاں، وہ یہاں کافی عرصہ رہا، اس نے یہاں شادی بھی کی تھی اور میں نے سنا تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن جب وہ واپس گیا تو اس کے بعد شاید اس کی بیوی اپنے گھر چلی گئی ہو۔ اس بات کا علم نہیں مجھے، ویسے تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ تفصیل بتانے کے بعد انہوں نے وجہ پوچھی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ روم میں اس کی فائل پڑی ہوئی ہے، تم اسے اسٹڈی کر لو، اس کی ساری انفارمیشن ہے اس میں۔ کرنل نے اسے بتایا، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ چائے پینے کے بعد وہ روم میں آیا اور کچھ دیر کی تلاشی کے بعد اس نے اپنی مطلوبہ فائل کھوج نکالی۔ اس فائل میں یش مہرا سے متعلق ساری معلومات تھیں، اس کا اصلی نام، تصویریں، اس کا مشن، کامیاب اور ناکام مشن، اس کی میڈیکل رپورٹس اور اس کے ہاتھ پر ایک پیدائشی نشان بھی، وہی نشان جو یوسف کو الجھائے ہوئے تھا۔ وہ قدرت کے اس انکشاف پر خاموش ہو گیا۔ وائٹ ہارس، ہمیں ڈیوٹی پر جانا ہے اور اپنے پیارے لوگوں کو بچانا ہے، جلدی چلو، ایک ایجنٹ نے آ کر اطلاع دی۔ آ رہا ہوں، یوسف نے اپنی خاموشی توڑ کر کہا۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر سے مطلع کریں۔ کراچی کے مشہور شاپنگ مال میں دہشت گردی کا ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے۔ دہشت گردوں نے بلڈنگ میں بم بلاسٹ کر دیا ہے، بلڈنگ تباہ، متعدد لوگ جاں بحق اور کئی زخمی۔ ابھی متاثرین کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ پولیس اور باقی اہلکار معاملے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ رینجرز بھی جائے وقوع پذیر پر موجود ہیں، جس نے عوام کو بلڈنگ سے نکالنے میں مدد دی ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو اہم خبر سے مطلع۔ ٹی وی رپورٹر نے دوبارہ سے خبر پڑھنا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ متاثرہ بلڈنگ کی تصویریں بھی ٹی وی پر نظر آ رہی تھیں، اور اسی رات ایک ہوٹل کی بیسمنٹ میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ ہمارا مشن تو کامیاب ہوا، وہاں ایک بم بلاسٹ کر کے ہم نے اپنا آدھا کام تو کر ہی دیا ہے۔ پتہ نہیں دوسرا حملہ کیسے ناکام ہوا، کوئی گھر کا بھیدی ہے جس نے خبر دی ہے ان کو، ورنہ ہمارا کام تو پلان کے مطابق ہی ہوا تھا۔ خیر، اب ہمیں چھپنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پر شک کرے، ہمیں اپنا حلیہ بدل لینا چاہیے۔ ایجنٹ بلٹ نے اپنے ساتھیوں کو انفارم کیا۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ دوسرے نے پوچھا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ہم محفوظ بھی ہوں اور ہم پر کوئی شک نہ کرے۔ ہمیں اپنے قدم مضبوط کرنے ہوں گے۔ ہم کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ بہت آگے تک کا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی پوزیشن سٹرونگ کرنی ہوگی۔ اس نے اپنا پلان بتایا۔ اب تم پھر کسی رہبر بن کے دھوکہ دو گے؟ ایک نے استہزائیہ انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ لمحے کے اندر اس نے بہت کرب محسوس کیا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا۔ بس تم دیکھتے جاؤ میں اب خود کو دوبارہ کیسے محفوظ کرتا ہوں، رہبر نے جیسے فیصلہ سنایا۔ رات کے دوسرے پہر ہوٹل کی بیسمنٹ میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اچانک اس کے فون پر گھنٹی بجی۔ اس نے میسج کو ڈیکوڈ کیا اور اگلے مرحلے کے لیے لائے عمل بنانے کے لیے وہ لوگ چلے گئے۔ وہ تصویر، وہ اسی طرح اپنے اندر ایک داستان لیے ایک راز موئے وال پیپر پر لگی تھی، پر کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ سب ایسے ختم نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے پانی کے ایک گلاس کی بجائے ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹی ہی اس پر انڈیل دی۔ ہا 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 ہا، پانی پڑتے ہی وہ ہانپنے لگا، گہری گہری سانس لینے لگا۔ ٹھنڈا پانی ایک دم پڑنے سے وہ سانس بحال نہ کر سکا۔ چند اونچی سانسیں لینے کے بعد وہ قدرے نارمل ہوا۔ اور پانی چاہیے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں نہیں، کرسی پر بیٹھا بلکہ جکڑا ہوا شخص بولا، بولتے ہوئے ابھی بھی وہ ہانپ رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ مر گئی، کرسی پر بیٹھے قیدی نے کہا۔ جھوٹ! وہ غصے سے چیخا اور ایک زوردار تھپڑ اس قیدی کو مارا۔ اس کی گردن دوسری جانب گھومی اور چہرے پر انگلیوں کا نشان ثبت ہو چکا تھا۔ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا؟ مجھے ایک ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ بتا رہا ہوں۔
قیدی نے کہا اور چند مزید گہری سانسیں لیں اور اپنا سانس بحال کیا۔ دیوار پہ لگا بلب ہنوز جل رہا تھا۔ رات کو وہ سب اکٹھے ہوئے، سب خوش بھی تھے اور اداس بھی۔ کاش ہمیں دوسرے دھماکے کی بھی خبر ملتی تو وہ لوگ بچ بھی جاتے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ایجنٹ وائٹ ہارس نے بات کا آغاز کیا۔ آمین۔ انہیں ہمارے بندوں پر شک تو نہیں ہو گیا جو ہم تک ایک ہی خبر پہنچی ہے؟ دوسرے ایجنٹ نے کہا۔ خدا جانے۔ وہ اداس تھا، کل سے تو وہ ویسے ہی الجھا پڑا تھا۔ پہلے وہ نشان اور اب یہ وہ کسی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتا، کس کو اپنا رازدار بناتا۔ ان سب سوالوں نے اسے الجھا دیا تھا تو اسے اللہ کے سوا کوئی آس امید نظر نہ آئی۔ وہ فوراً حاجت کے 2 نفل عطا کرنے چلا گیا۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو لگا ایک چمکتے ستارے کو دیکھا ہے جو مجھ میں بس گیا ہے، جو میرا ہو گیا ہے۔ ایک پھول جو سب سے مختلف ہے، جو سب سے پیارا ہے۔ مجھے اس پھول سے محبت ہے، اس چمکتے ستارے سے محبت ہے۔ میں یہ نہیں جانتا یہ رات کتنی لمبی ہوگی، مگر سب سے خوبصورت ہے۔ خواہش ہے کہ آنے والی سب راتیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہوگی، تم میرے ساتھ ہوگی۔ مراد نے شاعری پڑھ کر سنائی اور سرخ روسی لباس میں ملبوس اس اپسرا سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی نظروں کا تصادم ہوا اور دل کے سمندر میں ایک دوسرے سے محبت کی لہروں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ ان لہروں میں اب تیزی آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے۔ ایمان نے کالی شیروانی ملبوس مراد، جو اس وقت اس کی زندگی کا شریک بن چکا تھا اور اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت مرد تھا، کو نہایت پیار سے کہا۔ اس پل، اس لمحے اور تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے؟ مراد نے کہا۔ ہمیشہ سنجیدہ یا صرف مسکرانے والا مراد تو آج ذرا مختلف نظر آتا تھا۔ کمرے میں تازہ گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ایمان نے اس کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھا تھا جب وہ ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب بن چکے تھے۔ آپ تو بہت رومانٹک نکلے، ایمان نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا اب میں پھر سے وہی سنجیدہ سا مراد بن جاؤں تو تمہیں قبول ہے؟ مراد نے ذرا خفگی سے کہا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا نا۔ ایمان نے اپنی بات کی تفصیل بیان کی۔ تو بیگم صاحبہ، اگر میں یہ روپ شادی سے پہلے دکھاتا تو آپ کہتی کہ تم تو ٹھرکی ہو، بھلا پھر آپ مجھ سے شادی کرتی؟ مراد نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اچھا بس کریں، بات کو کہاں سے کہاں لے گئے آپ؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو مراد نے کہکا لگایا۔ ویسے میرے اور بھی بہت سے روپ ہیں، مراد نے مسٹیریس انداز میں کہا۔ مثلاً؟ ایمان نے پوچھا۔ کبھی تمہیں اپنی کہانیاں سناؤں گا، مراد نے کہا۔ کہانیاں تو فرضی ہوتی ہیں، ایمان نے کندھے اچکائے۔ او بیگم، مطلب قصے تو حقیقت ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کو کلیئر کر رہا تھا۔ اچھا، مراد ہنس دیا تو وہ بھی ہنس دی۔ بڑے وہ ہیں آپ، ایمان نے مسکوئی خفگی سے کہا۔ ہاں پتہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا ہو؟ اس نے سوالیہ انداز اپنایا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ میری بیوی ہو تم، میری شریک حیات ہو، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہو۔ آج سے مراد تمہارا ہوا اور ایمان مراد کی۔ مراد نے اس کا مہندی سے بھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور ایمان نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ویسے شرماتی ہوئی تم پیاری لگتی ہو، مراد نے ایک بار پھر اس کی تعریف کی۔ میں ہوں ہی پیاری، وہ ایک ادا سے بولی۔ بیوی کس کی ہو؟ وہ جتاتے ہوئے بولا۔ چلو جی، سارا کریڈٹ خود لے لیں آپ، وہ ناراضی سے بولی۔ مراد کا کہکا ایک بار پھر بلند ہوا۔ ایمان ویسے ہی بیٹھی تھی کہ مراد نے اس کا ہاتھ دبایا تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مراد ذرا آگے ہوا اور ایمان نے اپنے ماتھے پر مراد کے ہونٹوں کا محبت بھرا لمس محسوس کیا۔ کمرے میں سرخ تازہ گلابوں کی مہک ہنوز پھیلی تھی۔ شائستہ کی موت ایک بہت افسوسناک موت تھی۔ اس کی زندگی بچپن سے ہی ذرا مشکلات میں گزری تھی۔ پہلے اس کے گھر والوں کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے اور جب اس کے ابو باہر کے ملک گئے تو وہ ذرا سیٹل ہوئے۔ وہ 4 لوگوں پر مشتمل ایک گھرانہ تھا، امی، ابو، بہن اور بھائی۔ شائستہ کا بھائی یوسف ہمیشہ سے بہت ہوشیار تھا، عقلمند تھا اور اس کی یہ صفت دیکھتی ہوئی اس نے ایک استاذ سے کہا، تم فوج میں جانا، ہمارے ملک کو تم جیسے عقلمند نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس نے گھر آ کر امی ابو سے بات کی تو انہوں نے یوسف کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے استاد سے وقتاً فوقتاً معلومات لیتا رہا۔ اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ وہ جاسوس بن گیا، یہ اس کا اپنا شوق بھی تھا۔ مختلف مشن سے کامیاب لوٹنے کی وجہ سے اسے انڈیا میں ایک بڑے مشن پر بھیجا گیا۔ وہاں اس نے ایک ایجنٹ ہینڈلر کرنل کو قتل کیا جو دوسرے ممالک میں دہشت گردی کو فروغ دیتا تھا۔ کچھ سالوں بعد کسی نے اسے بھی شہید کر دیا۔ شائستہ کے لیے اس کے بھائی ہی نہیں بلکہ دوست بھی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ افسردہ رہنے لگی، اپنی پڑھائی سے بھی فارغ ہو گئی تھی۔ ایسے میں ان کے والدین نے سوچا کہ اب اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ زندگی میں خوش رہا کرے، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ صرف 1.5 سال ہی خوش رہ پائے گی اور دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کو بے اولاد چھوڑ جائے گی۔ رہبر سے شادی ہو جانے کے بعد وہ جب بھی اپنے میکے آتی تو بہت خوش و خرم نظر آتی۔ ہاں، بحیثیت شوہر تو رہبر اچھا ہی تھا، پر وہ ایک دہشت گرد بھی تو تھا۔
اس کے ماں باپ شائستہ کی طرف سے بہت مطمئن تھے۔ ان کی تو وہ ایک ہی اولاد تھی جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتے تھے، مگر 1.5 سال بعد ان کی دوسری اولاد بھی دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ سورہ رحمان۔ رہبر نے سب کو یہ بتایا تھا کہ کوئی باہر سے آ کر شائستہ کو قتل کر کے چلا گیا۔ شائستہ کی موت کی خبر اس کے ماں باپ کو شائستہ کے قاتل نہیں دی تھی، اور اپنی اولاد کا جنازہ دیکھ کر ان کی ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس کا باپ انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا اور پیچھے سے شائستہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 2 دن تک مسلسل ہوش میں نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ ہاسپٹل سے واپس نہیں آئے تھے۔ کسی کا دھیان بچے کی طرف نہیں گیا تھا کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ بھلا کیسے نظر آتا؟ رہبر اپنا سارا مال و متاع سمیٹ کر جا چکا تھا۔ کہاں؟ یہ ان کو خبر نہ ہوئی۔ شائستہ کے والد اپنی اولاد کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بہت افسردہ تھے۔ اس کی ماں اس صدمے کی تاب نہ لاتی ہوئی ان کے پیچھے دنیا سے چلی گئیں، اور شائستہ کے والد نے کسی دارالامان میں رہنا شروع کر دیا۔ شائستہ جیسے لا علم لوگ نیک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے۔ اپنی پوری شادی شدہ زندگی کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اس نے اللہ سے گلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ شہادت پانے پر خوش تھی۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اور شہادت جیسے عظیم ترین رتبے کا حقدار بن جائے۔ وہ بے شک منہ سے بیان نہ کرے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ ایمان چلی گئی ہے تو رونق ہی ختم ہو گئی ہے گھر سے، سلمیٰ نے اداس لہجے میں کہا۔ ہاں جی، یہ تو ہے، آپ ہی کتنا بولتی تھیں، پر وہ اچھی لگتی تھیں بولتے ہوئے۔ اسد نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اللہ اسے خوش رکھے، سلمیٰ نے دعا دی۔ آمین۔ ویسے امی کچھ سالوں کی ہی تو بات ہے، اس نے دوسری بات کہی۔ کس چیز میں؟ سلمیٰ نے گردن موڑ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ گھر کی رونق واپس آ جائے گی نا؟ اسد نے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ سلمیٰ کا انداز سوال ہی تھا۔ ارے اماں، کچھ سالوں بعد میں آپ میری شادی بھی تو کریں گی تو میری بیوی آ جائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے تو گھر میں رونق آ جائے گی نا۔ آپ اتنا تو انتظار کر ہی سکتی ہیں۔ اسد نے عجیب سے انداز میں یہ بات کہی اور سلمیٰ اس کی بات پر حیران رہ گئیں۔ تم سے یہ سب کس نے کہا؟ یہ سلمیٰ کا تیسرا سوال تھا۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ اسد ذرا ناراضی سے بولا۔ ہاں نہیں، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہے، ہر بات کا پتہ ہے کہ گھر میں رونق کیسے لگاتے ہیں۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ سلمیٰ نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ تھینکس اماں۔ اسد شرماتے ہوئے آگے آ گیا۔ ارے میرا بچہ، سلمیٰ نے کہتی ہوئے اس کے گالوں پر پہلے پیار کیا اور پھر انہی گالوں کو تمانچوں سے نوازا۔ بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں، ماں کے سامنے کیسے آرام سے اپنی شادی کی بات کرے؟ اپنی عمر تو دیکھو تم پہلے، کچھ شرم کر لو، 15 سال عمر ہے ابھی اور باتیں 25 سال والی۔ ہم تو اس عمر میں اتنے معصوم ہوتے تھے، اور آج کل کے بچے توبہ، اتنا دماغ اگر پڑھائی میں لگایا ہوتا نا تو آج کہاں ہوتے تم، پر نہیں، اپنی دوسری ماں موبائل کے ساتھ ہی لگے رہتے ہو۔ پڑھائی کا کیا ہے، موبائل زیادہ ضروری ہے، وہیں سے ہی سب سیکھتے ہو نا تم۔ آئندہ تم موبائل کو ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ سلمیٰ کہتی گئیں اور اس دوران ذرا اسد کی ٹھکائی بھی کرتی رہیں۔ ہمیشہ کی طرح بات کہیں اور سے شروع ہوتی ہے، لیکن ختم تو پڑھائی اور موبائل پر ہی ہونی تھی۔ یہ تو ہر ماں کا پیدائشی سٹائل ہے کہ بات جہاں سے مرضی شروع ہو، لیکن جب مرضی کر لو ختم تو پڑھائی اور موبائل پہ ہی ہوگی۔ اسد سلمیٰ سے اپنی عزت افزائی کروانے کے بعد کمرے سے چلا گیا۔ اچھا جی، تو ناول تصویر کا تیسرا پارٹ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد 2 پارٹس اور آئیں گے اور پھر یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں نا ماضی اور حال بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں بکھرا ہوا ہے، تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے کہ جو ماضی ہے اور جو حال ہے ان کو جوڑنا۔ شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو، میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے جاسوسی ٹائپ ناولز کا، تو مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ آپ بتائیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ حافظ۔